الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرما رکھی ہیں. ہم بارہا اس کے فضائل سنتے رہتے ہیں کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل و رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے اندر بھی افضل اخیر عشرہ ہے. اس رمضان کے اخیر عشرے کے اندر ہم سب اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت آخرت کے کمانے کا مہینہ ہے، آخرت بنانے کا مہینہ ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے، جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتے جا رہی ہے، جو موسم اور جو مہینہ آخرت کے کمانے کا ہے، مسلمان اس میں دنیا کمانے میں لگ گیا. جو اخیر عشرہ خاص طور سے آخرت کمانے اور بنانے کا ہے، اس میں مسلمان اور زیادہ انہماک کے ساتھ اپنی دنیا بنانے میں، مال اور دولت کے جمع کرنے میں لگ گیا. یہ نہایت ہم سب کے لیے افسوس کا مقام ہے. پھر بھی وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، زکوٰۃ صدقات کے ذریعے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور در حقیقت ان لوگوں پر اللہ ہی کا یہ خاص انعام اور کرم ہوا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے. تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں. ہم جو اعمال کرتے ہیں روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ اور خیرات کی شکل میں، اور دوسرے خیر کے کام کی شکل میں، یہ سارے کے سارے محض اللہ کے فضل اور انعام سے ہو رہے ہیں. اور جو لوگ محروم ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے اپنے مبارک مہینے کے اندر مغفرت سے، اپنی رحمت سے، اپنی طرف متوجہ ہونے سے. اس لیے ہم سب کی اب یہ جو بقیہ دن بچے ہوئے ہیں، 7-8 روز، اس میں خوب لو لگانا ہے اور اللہ سے اپنی مغفرت کروانا ہے. رمضان در حقیقت مغفرت کے لیے ہے کہ بندہ اتنا گڑ گڑائے، اتنا روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ کو اس کے حال پر رحم آ جائے. اس کی عبادت دیکھ کر، اس کی عادت دیکھ کر، اس کی زندگی دیکھ کر کہ واقعی یہ بندہ مغفرت کا طالب ہے. جیسے فقیر بھیک مانگنے والا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنی لجاجت اور التجا کرتے ہیں کہ فقیر سے فقیر آدمی کو بھی ترس آ جاتا کہ میرے پاس جو ہے وہی رکھ لو. تو اللہ کے سامنے حقیقت میں اس اخیر عشرے کے اندر خوب گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے.
ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ اللہ اس وقت پوری امت سے ناراض تو ہے ہی، بلکہ اللہ نے اس وقت پوری امت کو عذاب میں مسلط کر رکھا ہے۔ ناراضگی تھوڑی دیر کی رہتی ہے، عذاب زیادہ رہتا ہے۔ اللہ نے اس وقت امت پر عذاب اپنی ناراضگی کا، غضب کا، ذلت کا، رسوائی کا یہ مسلط کر رکھا ہے، اور یہ دور ہوگا جب ساری امت کی اکثریت اللہ کے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی، مانگے گی، اپنے آپ کو حقیقت میں گنہگار سمجھے گی کہ میں واقعی گنہگار ہوں۔ ابھی یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ امت کا اکثر طبقہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، اللہ نے یہ مبارک مہینہ مسلمانوں کو دیا لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ اللہ نے اپنا پاک کلام، اپنی مبارک کتاب دی ھدی للمتقین، متقیوں کی رہنمائی کے لیے۔ قرآن کے اندر متقیوں کی جگہ جگہ انعامات بیان کیے ہیں اللہ نے، جنہوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، حرام کام سے اپنے آپ کو بچایا، حلال کو اپنایا، یہ اللہ کی نگاہ میں متقی ہیں۔ تو ان المتقین فی جنات و عیون، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ یہ جنت میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم، اللہ نے اپنے اللہ سے انعامات وصول کر رہے ہوں گے۔ پہلے سے نیکی کرنے والے تھے، ہمیشہ نیکی کرنے والے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قلیلا من اللیل، یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی اس آیت پر لا کر رکھیں کہ اللہ نے روزہ دیا تھا، ہم نے رکھا الحمدللہ، کیا تقوی والی صفت پیدا ہوئی؟ کیا ہم اپنی راتوں کے اندر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں؟ اپنی راتوں میں اپنے سونے کو ہم نے کم کیا کہ نہیں؟ متقیوں کی تو عادت ہے کہ وہ سال بھر رات میں کم سوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہی، صحابہ کا حال یہی، تابعین کا حال یہی، تبع تابعین کا حال یہی، جتنے اللہ والے گزرے ہیں سب کا حال یہی کہ وہ راتوں میں سوتے نہیں ہیں زیادہ، ایک حصہ سوتے ہیں، باقی اللہ کی عبادت میں ساری رات گزارتے ہیں۔ پھر عبادت پر مزید وبالاسحار ہم یستغفرون، جب سحری کا وقت ہوتا ہے، رمضان میں جس وقت میں سحری کھائی جاتی ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے اس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر استغفار کرتے ہیں، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، وہ جنت عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ یہ متقیوں کی صفات اسی میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ متقی لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مالوں کے اندر سائل مانگنے والے کا، محروم نہ مانگنے والے کا، دونوں کا حق سمجھتے ہیں، دونوں کا حق سمجھتے ہیں۔ جو مانگنے آ رہا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جو مانگنے نہیں آ رہا ہے کسی وجہ سے ضرورت مند ہیں، یہ متقی لوگ انہیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے روزہ رکھوایا، تراویح پڑھائی، رمضان میں محنت مجاہدہ کروایا تاکہ ہر مسلمان اس صفت پر آ جائے۔ مالدار ہے تو یہ سمجھے کہ یہ مال سارا کے سارا میرا نہیں ہے، میری ملکیت نہیں ہے، یہ میرے محلے کے، میرے رشتہ داروں کے، میرے علاقے کے، میرے ملک کے جو غریب غربا مساکین یتیم ہیں ان کا بھی اس میں حق ہے۔ جب حق دوسرے کا سمجھے گا تو خوشی سے دے گا۔ قرآن نے جو حق کہا ہے، جیسے دو آدمی پارٹنر ہے، دونوں نے پیسہ کمایا، دونوں کے پاس الگ الگ پیسہ جمع، اس کو معلوم ہے کہ اس میں 50 میرے ہیں، 50 اس کا حق ہے، تو وہ دینے میں ہچکچاتا نہیں، بلا چوں چرا دے دیتا کہ 50 آپ کے ہی ہیں۔ قرآن میں اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ متقی مالدار جو ہوتے ہیں وہ سائل اور محروم دونوں کا اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں۔
جب حق سمجھے گا تو خوشی خوشی دے گا، یہ لو بھائی آپ کا ہی ہے۔ ہمارے زمانے کے مالدار الا ماشاء اللہ کچھ ہیں، باقی ایسے ہیں کہ وہ سائل یعنی مانگنے والے کو، نہیں مانگنے والے کو نہ چاہتے ہوئے دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے۔ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے زیادہ کی، یہ کہتا ہے نہیں اتنے ہی رکھو، اسی پر کام چلاؤ۔ کچھ فقیر واقعی فقیر نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقی ضرورت مند ہوتا ہے وہاں بھی مالدار چوک کر جاتے ہیں۔ اگر اس کا حق سمجھتا تو اپنے مال میں سے جتنی اس کی ضرورت تھی وہ نکال کر دے دیتا کہ یہ لو یہ تمہارا ہی حق ہے، میرے پاس تھا، اللہ نے مجھے دیا تھا، اللہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ، اس پر ثواب عنایت کرے گا، یہ مال تم رکھو۔ دونوں کو دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے للسائل، مانگنے والا، ضرورت مند، حاجت مند۔ بعضے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے مال چاہیے، آپ دو، یہ دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں محروم، جو مانگتے نہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کو چھپا رکھا ہے، لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ مالداروں کا کام ہے کہ تحقیق کر کے انہیں بھی دے، تحقیق کر کے۔ اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ محروم وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں مالدار تھے، اللہ نے دولت سے نوازا تھا، لیکن حالات نے کروٹ لیے، مال چلا گیا، فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مالدار ہیں، لیکن جو متقی ہوتے ہیں وہ جیسے اللہ سے باخبر رہتے ہیں، ایسے ہی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے دوست احباب سے بھی باخبر رہتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، کون نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے ہماری طرح اللہ والے نہیں کہ جس کو اپنے علاوہ کسی کی خبر ہی نہیں، سب کی خبر رکھنا کہ کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے۔ ایمان کی صفت، تقوی کی صفت۔ تو اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے آخرت کمانے کے لیے۔ آخرت کیسے کمائیں گے؟ اعمال کے ذریعے۔ اعمال کیا ہے؟ اعمال میں سے دن میں روزہ، رات میں تراویح، نظروں کی حفاظت، گناہوں سے بچانا اعمال۔ اسی میں سے ایک عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی فضائل رمضان کے اندر، رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ عام ہو جاتی، پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی دنیا کے سب سے بڑے سخی، مال لاکھوں کروڑوں میں آپ کے پاس صبح میں آتا، رات ہوتی گھر پر کچھ نہیں جاتا، سب تقسیم کر دیا جاتا۔ ہمارے ذہنوں میں کیا تصور ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور غریب تھے، غریب نہیں تھے۔ آپ کا فقر یہ آپ نے خود اختیار کیا تھا، اس کے باوجود اتنا آتا تھا کہ عقلِ دنگ۔ محبت کرنے والے صحابہ روز صبح لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیتے تھے، یہ مال رکھ لو، لیکن آپ نے کبھی اس سے اپنی ذاتی ضرورت پوری نہیں کی، بلکہ اس کو کیا کیا؟ مدینہ کے اندر ضرورت مندوں میں جس کا جو حق بنتا تھا اس کو تقسیم کر دیا۔ آپ صحابہ کے واقعات اٹھا کر دیکھو کہ کیسے حضور بھی سخاوت کرتے تھے اور آپ کے ماننے والے صحابہ وہ کیسے سخاوت کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف جو اس امت کے سب سے بڑے مالدار صحابی گزرے، کتنا اللہ کے راستے میں لٹایا، لٹا کے مالدار ہو گئے۔ ہم بچا کے فقیر ہو گئے، وہ لٹا کے مالدار ہو جاتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف مشہور واقعہ ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا جیب میں، ہمارے زمانے میں کہہ لو تو 1 روپیہ نہیں تھا۔ جن انصاری صحابہ کے ساتھ آپ کے مواخات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، آپ کو آدھا مال دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، میں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا کہ میں مال کماؤں، مال جمع کروں، آپ نے مجھے رہنے کا ٹھکانہ دیا، جزاک اللہ، مجھے یہ بتاؤ بازار کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں جگہ۔ بازار میں گئے، تجارت شروع کی۔ پہلے دن کا انکم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کیا، معمولی سا۔ علماء نے لکھا ہے پنیر وغیرہ بیچ کر کچھ پیسے کمائے، پھر تجارت کرتے رہے، اللہ کے راستے میں لٹاتے رہے، دیتے رہے۔ ایک وقت آیا
حضور کی خدمت میں مال پیش کیا، یا رسول اللہ یہ مال کا نذرانہ آپ کی خدمت میں 4000 درہم۔ اپنے کو سننے میں لگ رہا کہ 4000 روپے تو ہم بھی دے دیتے ہیں۔ 4000 درہم کو موجودہ زمانے کی کرنسی میں کنورٹ کریں گے تو اس کے بنتے ہیں 175 کروڑ، 250 کروڑ روپے کا مال لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، 250 کروڑ روپے کا مال لا کر رکھ دیا، اس کو خرچ کرو۔ ہے کوئی مائیکل علی زمانے کے اندر دنیا میں بتانے کے لیے؟ پوری زندگی کا نہیں بتایا جا رہا، ایک وقت میں ون ٹائم 250 کروڑ لا کر رکھ دیے کہ یہ خرچ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ عبد الرحمن اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت دے، جو رکھ کر آیا ہے گھر پر اس میں بھی برکت دے۔ تو وہ صحابہ کی جماعت اتنا لٹاتی تھی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم زمانے میں اگر دیکھتے تو پاگل کہتے کہ یہ لوگ تو نعوذ باللہ پاگل ہے، اتنا مال محنت سے کما کر کوئی نہیں لٹاتا۔ ہمارے یہاں وہ رمضان میں چند رقم تھوڑے سے پیسے دے دیے جاتے ہیں اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو اپنی حالت معلوم، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی بہت معمولی رقم خرچ کرتی ہے اللہ کے راستے میں۔ تو اس لیے رمضان کو اور سخاوت کو، رمضان کو اور انفاق فی سبیل اللہ کو مناسبت ہے، تو اب بچے کچھ جو ایام ہیں اس میں خوب خرچ کریں۔ سب سے پہلے کون خرچ کرے؟ جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا رمضان ضروری نہیں ہے، لیکن ماحول بن گیا رمضان میں دینے کا، تو وہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی پاس میں نہ رکھے، تلاش کرے ضرورتوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو، مدارس کے اندر جو دوسرے اور ضرورت مند ہیں وہاں خود جا کر اپنی رقم پہنچائیں۔ تو پہلے خرچ کرنے والے زکوٰۃ، اس لیے کہ یہ ان کا مال تو کسی حال میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ان کے پاس ان کے لیے وبال ہے، آخرت کا عذاب ہے، جتنے جلدی چھٹکارا پالیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کون خرچ کرے؟ رمضان کا مہینہ ہے، صدقۃ الفطر۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہے، ضرورت سے زیادہ مال اس کے پاس اتنا ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے رمضان کے روزوں کی خرابی کی وجہ سے، رمضان کے روزوں میں جو اس کے لغو اور رفث گندی باتیں کر لیتا ہے، فضولیات بک دیتا ہے، روزہ رکھ کر گالی گلوچ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ثواب کم ہو جاتا، اللہ نے اس کی تلافی کے لیے یہ فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کرو۔ اور دوسرا اللہ نے دوسری حکمت یہ رکھا کہ تمہارے محلے کے اندر، تمہارے اڑوس پڑوس کے اندر جو غریب غربا ہیں وہ تمہاری خوشی میں شامل ہو جائیں، لہذا اس لیے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ تو دوسرے نمبر پر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں صدقۃ الفطر کی شکل میں۔ اور تیسرے نمبر پر ہر مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دیا، صدقۃ الفطر دے دیا، اب فری نہیں ہو گیا ہو۔ آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، آپ کو لگ بھگ ہر پارے میں آیت ملے گی، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وآت ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو دو، یتیموں کو دو، جو قیدی ہیں ان کے چھڑانے میں مال خرچ کرو۔ جہاں جہاں اللہ نے ایمان، اعمال صالحہ کو بیان کیا ہے، لگ بھگ اس کے ساتھ میں اللہ نے انفاق کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا، مسلمان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، بلکہ یوں کہہ دو کہ یہ خدائی صفت ہے تو بھی برا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں نا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ اللہ والے اخلاق کیا ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتے ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے نعوذ باللہ اللہ اسے بھی دیتے ہیں، جو اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتے ہیں۔ تو دینا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کے اخلاق میں سے خلق ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ کے نبی فرما رہے اللہ والے اخلاق اپناؤ، دینے والے، خوب خرچہ کرو، ڈرو مت۔
حدیث میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے روزانہ صبح اور شام کے وقت اعلان کرتے ہیں، جسے انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں، انسانوں کو اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو روک کر رکھتا ہے اللہ اس کو ہلاک کرے، اس کے مال کو برباد کرے۔ بعض مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے ان کی ڈیوٹی ہی یہ لگی ہوئی ہے، ایک کی دعا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہو، اور ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو خرچ نہیں کرتا، روک کر جمع کر کے رکھتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس کے لیے بد دعا کرنا۔ پھر اس بد دعا کا اثر ہوتا، مال کبھی ہلاک ہو جاتا، کبھی چوری ہو جاتا، کبھی ڈوب جاتا، کبھی ڈکیٹی پڑ جاتی۔ یہ سارا اسی وجہ سے کہ ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دیا نہیں۔ اس لیے ہم یہ صفت اپنے اندر لائیں۔ تو اب رمضان کے یہ موضوع اس لیے ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اچھا، جہاں اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، خرچ کرنے والے تو کر رہے ہیں، دکاندار مارکیٹ والے رمضان کو غنیمت سمجھ کے زیادہ ریٹ لگا رہے، یہ الگ گناہ میں ملوث۔ تو دکانداروں کے لیے خرچ یہ ہے کہ جو چیز عام دنوں میں 100 روپے کی 200 روپے کی بکتی ہیں اس کو رمضان میں 150 250 کی مت بیچو، اس کو رمضان میں 80 کی بیچو، اپنا منافع کم کر دو، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ ابھی حال کیا ہے، ٹھیلے پر چلے جاؤ، کیلا لے لو، سنترا لے لو، جو بھی بکتا عام دنوں میں بکتا ہے سستا، رمضان میں بیچارے یقین اللہ پہ رہا نہیں تو رمضان کے اندر کیا کرتا، 10 روپے بھاؤ بڑھ گئے بولے، آخرت کمانے کا ذرا سا دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس طریقے سے مارکیٹ میں چلے جاؤ، ساری چیزوں کے ریٹ مسلمانوں نے مارکیٹ میں بڑھا دیے۔ کیوں؟ کہ بس 5 ہی دن 10 ہی دن بچے کمانے کے، اس کے بعد تو نعوذ باللہ خدا رہے گا نہیں۔ تو ان کے حق میں انفاق یہ ہے کہ عام دنوں میں وہ چیز 150 کی بکتی ہے، لے جاؤ، ہم رمضان میں 100 کی ہی بیچیں گے، مدل میں بیچیں گے، منافع سے کم میں بیچیں گے، کم منافع میں بیچیں گے۔ یہ مسلمانوں کی صفات ہوا کرتی تھی، یہی تو وہ چیز تھی جو غیروں کو متاثر کرتی تھی، دنگ کر دیتی تھی کہ ہماری ساری سلطنت، ہماری ساری بنیاد اس پر ہے کہ مال خوب کماؤ۔ اس میں تو ہم باپ کو باپ نہیں سمجھتے، بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھتے۔ کہاوت ہے کہ بھی کاروبار میں ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، پیسہ دے کر لو، بات ختم کرو، جتنے کا سب کو ملتا ہے اتنے کا تم کو بھی ملے گا۔ مسلمان تاجر ایسے ہوا کرتے تھے نہیں، بعض ایسے ہوتے تھے کم منافع میں تجارت کرتے کہ بھئی ہم کو 10 روپیہ مل گیا کافی ہمارے لیے، حلال روزی، اللہ اس میں برکت دے گا۔ بعض لوگ مدل میں منافع کرتے تھے، بھئی جتنے کا لایا اتنے ہی لے کے چلے جاؤ، تمہارا فائدہ ہو جائے۔ اور بعض مسلمان تاجر ایسے ہوتے تھے کہ ہم کو کچھ نہیں لینا ہے، یہ لے جاؤ، فری میں لے جاؤ، فری میں دے دیا کرتے تھے۔ معلوم تھا کھلانے والا، پلانے والا، جلانے والا اللہ ہے، میرے اس دینے سے کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کی مضبوط آیت ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود دکھتا ہے بڑھتا ہوا کہ 100 پر 110 مل گئے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کے اندر بھی بعض محدثین کہتے ہیں 40 سال میں سود ہی ختم ہو جاتا۔ 40 سال لگتا، پہلے سال بڑھ گئے بھی 1 لاکھ تھے، اب تو 2 ہو گئے، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے۔ لیکن جو لوگ زیادہ دن زندہ رہتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ 40 سال آنے تک اس کا تہس نہس ہو جاتا سب۔ تو دنیا کے اندر بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا، اور بالفرض نہیں بھی ہوا تو آخرت سے تو انکار ہے ہی نہیں۔ اللہ آخرت میں اس کے سارے مال کا اس کو 1 پیسے کا بھی ثواب نہیں دیں گے۔ اور ادھر صدقہ 1 پیسہ اللہ کے راستے میں لٹایا ہے، اللہ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر دے دیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں۔
جب میدان محشر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومن کو اس کے اعمال کا ثواب دیں گے تو اسے یقین نہیں ہوگا کہ میرا تو اتنا تھا ہی نہیں، یہ کسی اور کا ہوگا، میں نے تو اتنی سی رقم خرچ کی تھی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں لٹانے کا ہے۔ ایسے لٹاؤ جیسے صحابہ نے لٹایا، ایسے لٹاؤ جیسے عبد الرحمن ابن عوف نے لٹایا۔ اللہ نے دنیا کے اندر بدلہ دیا اور آخرت کا بدلہ تو ہے رکھا ہوا۔ تو ایک تو ہم یہ کریں کہ رمضان کے جتنے باقی دن ہیں اس میں خوب خرچ کریں گے، حلال جگہ پر خرچ کریں گے، حرام جگہ پر نہیں، حلال جگہ پر ضرورت مندوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو۔ دوسری چیز جو رمضان کا مہینہ ہے، جو حدیث مبارک میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھی گئی تھی حدیث، بڑی بھیانک ہے، بڑی وعید ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ حضور آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرائے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ پھر یوں فرمایا جبرائیل نے، اے نبی جی آپ کہو آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو ایسا ہی کر دے، اور حضور کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، اور پتہ نہیں اللہ نے مغفرت کی کہ نہیں کی۔ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ گڑ گڑانا، وہ رونا، وہ التجا کرنا یہ نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ کہ مغفرت کی فکر نہیں۔ تو یہ باقی ایام جو بچے ہوئے ہیں وہ اس حدیث کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نہ یہ کہ قرآن ختم ہو جائے گا اور مارکیٹ میں جا کر ضرورت سے زیادہ خریدی کرنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کے نبی نے دیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اور ایسا آدمی ہلاک ہو جائے جو اپنی مغفرت نہ کرائے۔ کیسے مغفرت کرائے گا رمضان میں؟ وہی دن میں روزہ رکھے، رات میں تراویح پڑھے، جو رمضان کے معمولات احادیث مبارکہ کے اندر ہیں اس کو اپنائیں۔ زکوٰۃ والے زکوٰۃ دیں، صدقۃ الفطر والے صدقۃ الفطر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ سے توبہ اور انابت کریں۔ یہ اعمال کو اپنائیں، اللہ مغفرت کریں گے۔ جو ان اعمال سے دور ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ کسی کا پاز و لحاظ کرتے ہیں، نہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کی بد دعا ہے یہ۔ اس لیے ہم کو دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ ہم کو اس بد دعا سے محفوظ فرما، ہماری مغفرت فرما، اگرچہ ہم گنہگار ہیں تب بھی ہماری مغفرت فرما۔ دو باتیں ہوئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بقیہ دنوں کو وصول کرنا، دوسری بات اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسری بات یہ اخیر عشرہ ہے رمضان المبارک کا۔ سب کو معلوم ہے کہ اس اخیر عشرے کے اندر شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر کے کیا کہنے، بڑی افضلیت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رمضان آیا ہی تھا اسی لیے مغفرت کراؤ۔ اللہ نے مزید انعام یہ فرمایا کہ شب قدر دے دی۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے شب قدر پر، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، قیمتی چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے، اللہ نے چھپایا۔ اور اللہ کا انعام دیکھو، آخر عشرے میں اکثر علماء کی رائے ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں شب قدر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نا کہ بتانے جا رہے تھے حضور دو مسلمان لڑ رہے تھے اس لیے تعین اٹھا لی گئی، وہ بھی رحمت تھی اب لیکن یوں دیکھا جائے غور سے تو اللہ نے بتا ہی دیا ہے، رمضان کا آخر عشرہ یہ بتا دیا، پھر آخر عشرے کے اندر یہ بتا دیا طاق راتیں۔ اب کیا ہونا؟ طاق راتیں یعنی 10 دن ہیں تو اس میں 10 راتوں میں سے 5 راتوں کا مسئلہ ہے صرف، اس 5 راتوں میں سے یقیناً کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا کرم بندوں پر دیکھو کہ اللہ چاہتے تو یوں کہہ دیتے کہ بھئی 25 سے 30 تک ہے یا 20 سے 25 تک ہے، لگاتار 5 راتیں، تو جاگنا تھوڑا سا دشوار ہو جاتا۔ ویسے اس زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے،
لیکن تھوڑا سا دشوار ہو جاتا کام کاج کرنے والوں کے لیے کہ مسلسل 5 راتیں کیسے جاگیں گے، تو اللہ نے ایک رات طاق رکھی اور دوسری جفت، کہ ایک رات جاگ جاؤ، دوسری رات آرام کر لو، تاکہ تمہارے آرام میں بھی خلل نہیں ہوگا، تمہیں شب قدر بھی مل جائے گی۔ کتنی مہربانی اللہ کی۔ اب مسلمانوں پہ وہ بھی دشوار ہے، اس رات میں جاگنا وہ بھی دشوار ہے، تو ہم یہ جو اخیر عشرہ مل رہا ہے اس میں سے آج کی دوسری طاق رات ہے، ایک گزر گئی اور یہ دوسری ہے، آگے 3 بچی ہوئی ہے صرف، تو کل ملا کر 4 راتیں ہیں، اس میں اپنی عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے، اپنی مغفرت کرانا ہے، شب قدر کی فضیلتیں لوٹنی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من حرمہا، فرمایا رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل، من حرمہا، جو اس سے محروم رہ گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ پوری کی پوری خیر سے محروم ہو گیا۔ پھر حضور نے پھر آگے فرمایا کہ اس سے محروم نہیں ہوتا ہے مگر وہی شخص جو حقیقت میں محروم ہو، یعنی اللہ کی یہ رات ایسی ہوتی ہے جس میں عام خاص سب کو اللہ نوازتے ہیں، سوائے اس کے جو واقعتاً اللہ کی نگاہ میں محروم ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں اور آپ تو اللہ کی نگاہ میں محروم نہیں ہیں۔ کتنے لوگ کیسے رات گزار رہے ہیں، اس زمانے میں مسلمان کیسے رات گزار رہے ہیں سب کو معلوم ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مبارک رات میں بھی ہمارے ہاتھ میں موبائل، مبارک رات میں بھی ہم فلمیں، ڈرامے اور طرح طرح کی چیزیں دیکھنے میں لگے ہوئے، یہ ہے محروم۔ کم سے کم علماء نے ادنا درجہ رکھا کہ تراویح پڑھ لی، آدھے سے زیادہ ثواب تو کما لیا شب قدر کے اندر، تراویح پڑھ لی، وتر پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، قرآن سن لیا، ادنا درجہ۔ اب جا کر سو جا، اور اہتمام سے الارم لگا، سحری کے وقت اٹھ 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے، یہ مل گئی اس کو شب قدر، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ اس زمانے کا مسلمان اتنا کر لے، خدا کی قسم اس نے شب قدر پا لیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم جاگتے ہیں غیبتیں کر کے، چغل خوری کر کے، موبائل پر، اور اس کے بعد گپ شپ کر کے، سارا کے سارا محرومی کی علامت۔ تو فرمایا اس رات میں محروم وہ ہوتا ہے۔ محروم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات میں سو گیا، جاگا ہی نہیں۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس جاگ جاؤ شب قدر مل گئی، جاگنا اصل نہیں ہے، شب بیداری اصل ہے، گزاری اصل نہیں ہے۔ بیداری کیسے؟ وہ اللہ رسول کی یہاں پر یعنی مسجد میں آ کر یا اپنے گھر میں تنہائی میں عبادت میں لگانا، یہ مقصود تھا۔ مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ پوری رات بس جاگ جاؤ اور یوں کہہ لو کہ ہم شب قدر میں جاگے تھے۔ جاگنا عبادت نہیں ہے، رات اللہ کے یہاں عبادت میں گزارنا، رات اللہ کے یہاں رونے دھونے میں گزارنا، یہ عبادت ہے۔ شب قدر میں یہ مطلوب ہے۔ کیا فرمایا؟ جو عبادت میں لگا ہوا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جو باتوں میں لگے ہوئے اس کی دعاؤں پہ آمین تھوڑی کہتے ہیں، جو موبائل میں لگے ہوئے اس کی دعاؤں پر آمین تھوڑی کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو شب قدر کی راتیں ہیں یہ خوب اہتمام سے عبادت کرو، نہیں تو پھر اللہ نے جو توفیق دی ہے عشاء اور فجر اور تراویح اسی پر اکتفا کرو، انشاءاللہ شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ یہ میں مختصر سی چند باتیں جو اخیر عشرے کے مناسبت سے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اب 3 باتیں ہو گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے نبی کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، رمضان کے اخیر عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا اور اس میں عبادت کرنا، اپنے گھر والوں کو جگانا، انہیں بھی عبادت میں لگانا، ان کی خبر گیری کرنا، عبادت کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ اور ایک آخری چیز جو مناسبت ہے رمضان کے اخیر عشرے میں وہ ہے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ ہم نے حدیث پڑھی صدقۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مسلمانوں پر واجب کیا ہے، مالداروں پر واجب کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہم نے گزشتہ ہفتے سنا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، مسلمانوں پر دینا لازم ہے، ایسے ہی صدقۃ الفطر کا نکالنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ تو صدقۃ الفطر کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ایک فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، 2 حکمتیں ہیں
اللہ نے اس کی وجہ سے صدقۃ الفطر لازم کیا۔ نمبر 1 حکمت یہ ہے کہ وہ روزے میں جو خرابیاں ہو گئی تھی طہرۃ للصیام، روزے میں جو خرابیاں ہو گئی تھیں غیبت کر کے، چغل خوری کر کے، نامحرم کو دیکھ کر، آداب کی خلاف ورزی کر کر، اللہ چاہتے تو اس روزے کا ثواب مٹا دیتے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ رمضان کے آخری دن میں یوں فرمایا کہ جو صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے، پورے ایک صدقۃ الفطر سے پورے 30 روزوں کی کمی کوتاہی دور ہو جاتی۔ ایسا کوئی مسلمان اس زمانے میں ہے ہی نہیں جو روزہ رکھا ہو اور اس نے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو، چھوٹا بڑا، لازماً کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ اب موبائل ہے تو اور آسان ہو جاتی ہے وہ گڑبڑ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ صدقۃ الفطر دے دیا کہ میرے مسلمان بندوں کے روزے خراب نہ ہو جائے، ان کے ثواب میں کمی نہ آ جائے، یہ ثواب سے محروم نہ ہو جائے۔ ایک کام کر لو، کیا؟ صدقۃ الفطر ادا کر دو، تمہارے روزے کی خرابی دور کر دیں گے، ثواب جتنا تھا اتنا پورا دے دیں گے۔ اور دوسرا ہم نے عرض کیا تھا وہ کیا؟ اپنے محلے رشتہ داروں کے غربا، یتیم، مساکین کے لیے صدقۃ الفطر دے دو، تمہاری عید کی خوشی میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا مذہبی اسلام ہے ہی اتنا بہتر کہ یہ سب کو لے کر چلتا ہے، سب کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، غیروں کے طرح نہیں، ممالک کی طرح نہیں کہ غریبوں کا پیسہ مالداروں کو دیا جاتا ہے، کہ غریبوں کا پیسہ جو بینکوں میں جمع ہے مالداروں کو دے دیے۔ مالدار بلڈنگ بناتا ہے، عمارت بناتا ہے، کارخانے بناتا ہے، غریب وہیں کے وہیں، سب کو معلوم ہے۔ ہمارے اسلام میں اتنا اچھا مذہب ہے، یوں فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مالداروں سے لیں گے، جمع کریں گے اور غریبوں میں دیں گے۔ اور دور حاضر کی حکومتیں غریبوں سے لیتی، مالداروں کو دے دیتی، پھر کہتی تمہارا پیسہ ڈوب گیا۔ اسلام مالداروں سے لے کر غریبوں کو، سب کو، یوں فرمایا جب عید خوشی کا دن ہے، سارے مسلمان خوشی منائیں گے تو جو غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، وہ کیسے خوشی سے محروم رہ جائیں؟ فرمایا اپنا صدقۃ الفطر نکالو تاکہ تمہاری خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ تو یہ حکمت ہے صدقۃ الفطر کی۔ اب صدقۃ الفطر کس پر لازم اور واجب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، چند الفاظ آپ یاد کر لیں گے، یاد ہو جائے گا۔ نمبر 1 کب واجب ہوتا، کتنا واجب ہوتا، کس پر واجب ہوتا، کس کی طرف سے واجب ہوتا، اس میں پورا صدقۃ الفطر آ جاتا۔ کب واجب ہوتا، کتنا واجب ہوتا، کس کی طرف سے واجب ہوتا۔ تو کب واجب ہوتا؟ فرمایا چاند رات کے وقت جو موجود ہے، یعنی اس کا انتقال نہیں ہوا، چاند رات کے وقت جو موجود ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا۔ کب؟ جبکہ وہ صاحب نصاب ہو، ضرورت سے زیادہ مال اس کے پاس اس دن میں موجود ہو۔ زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے، اور اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہے زکوٰۃ کے اندر۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کسی کے پاس تو اس پر 2500 روپے زکوٰۃ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ کتنے مہربان ہیں، مالدار بنایا اللہ نے، پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے تم کو، تو مالدار بنایا اللہ نے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، ابھی کہہ رہے دے مت۔ 1 سال تک 1 لاکھ روپے سے نفع اٹھانے دیا اسے، 1 سال تک اس نے اللہ کے دیے ہوئے 1 لاکھ روپے سے نفع اٹھایا۔ جب 1 سال گزر گئے تب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں سے 2500 دے دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ قرض حسنہ اللہ کو کون دے گا؟ قرض حسنہ کا کیا مطلب؟ جس کا ملنا یقینی ہے۔ ایک مالدار دوسرے مالدار سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے ضرورت ہے، قرض حسنہ دے دو، یعنی آپ قرض دو میں یقیناً آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس میں، زکوٰۃ میں، صدقۃ الفطر میں، دیگر نفلی صدقات میں، سب میں یہ ہے کہ تم اللہ کو دو۔ اللہ نے مال دیا، 1 سال نفع اٹھانے دیا، اس پر یوں فرمایا کہ 2500 دے دو قرضہ۔ پھر کیا کریں گے ہم تم کو اس پر بھی ثواب دیں گے، اور وہ ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں تمہارا مال محفوظ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، اور آخرت میں تمہارے چھوٹے چھوٹے صدقے کا احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دیں گے۔ یہ اللہ کا انعام۔
تو کس پر واجب ہے؟ جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، سال گزرا نہیں ہو تب بھی اگر اس دن میں اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مثلا 50-1000 روپے موجود ہے تو ایسے آدمی پہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ پھر کس کی طرف سے واجب ہے؟ خود اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ بالغ بچوں کی طرف سے اگر دے دے، اس کی پرورش میں، اسی کے ساتھ میں رہتے ہیں، دے دے تو ادا ہو جائے گا۔ بیوی کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن دینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بالغ کا اسی پر، اسی طریقے سے بیوی کا اسی پر۔ تو صدقۃ الفطر اپنی طرف سے ہے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ کہ دینا کتنا ہے؟ تو فرمایا ہر صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر اتنا لازم ہے جس کی مقدار 1.25 کلو تقریباً۔ کتنی؟ 1.25 کلو۔ اور ہم نے ہر سال عرض کیا 1.25 کلو گیہوں اتنا مشہور ہو گیا کہ بس اللہ کی پناہ۔ حدیث میں جو ہے وہ سا اور نصف سا کا لفظ ہے۔ سا وزن کا نام ہے اس زمانے کے، جو ہمارے اس زمانے میں تقریباً 3.5 کلو کے قریب بیٹھتا ہے، 3.25 کلو سے اوپر۔ تو ایک سا کا وزن وہ 3.25 کلو سے اوپر جا رہا۔ تو ایک سا کائے سے؟ کھجور سے یا کشمش سے۔ ہمارے زمانے میں مالدار جس کی روزانہ کی انکم 1000 ہے، کتنی؟ روزانہ کی انکم بول رہے، پورا دھندا ہوا 1000 کا نہیں، روزانہ کے 1000 روپے کماتا ہے روزانہ، تو کتنے ہو جا رہے مہینے میں؟ 30,000۔ کتنا کم بتا رہا میں؟ 30,000۔ ایسا حالانکہ ایسے ہیں جن کی روزانہ کی انکم 5,000 بھی ہے، 10,000 بھی ہے۔ تو 1000 جس کی روزانہ کی انکم ہے، رمضان میں وہ بھی 2.25 کلو نکال کے خوش ہو جاتا، 2.25 کلو گیہوں دے دیتا اور بولتا خوش، کام ہو گیا میرا۔ نہیں، حضرت عباس یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے اندر لوگوں کو نکلوا رہے ہیں صدقۃ الفطر۔ حضرت علی بعد میں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جس چیز سے لوگ صدقۃ الفطر نکال رہے ہیں وہ تو بہت سستی ہے۔ حضرت علی ممبر پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا اب اس سے مت نکالو صدقۃ الفطر، وہ مہنگے والی چیز سے نکالو تاکہ لوگوں کا اس میں فائدہ ہو۔ تو ہمارے زمانے کے مالدار جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جو دیتے بھی رہتے ہیں، انکار بھی نہیں ہے، مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہی گیہوں والا 2.25 کلو دے دیتے۔ گیہوں آ ہی رہے کتنے کے؟ اچھے سے اچھا گیہوں لو تو 30 روپے کلو کا، تو 2 کلو کے 60 روپے ہو رہے، 2.25 کلو کے وہ 50 روپے ہو رہے۔ تو 50 روپے میں وہ مالدار جس کی روزانہ کی 1000 انکم ہے، کم سے کم وہ 50 روپے دے کر سال میں ایک مرتبہ وہ کہہ رہا میں نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا۔ یہ افسوس کی بات۔ اس لیے کیا کرے، وہ کھجور سے دے، کیا کرے، 1 سا یعنی تقریباً 3.25 کلو۔ اب کھجور سستی سی سستی کھجور کتنے کی ہے؟ 100 روپے کلو۔ اب 1 سا سے دے گا تو بنیں گے 350 روپے۔ 350 جب کسی غریب کو دے گا تو ایک دن کا چولہا اس کا مکمل طریقے سے جل جائے گا۔ عید کی جو خوشی مقصود ہے ایک دن کی کم سے کم، وہ انشاءاللہ اس کی پوری ہو جائے گی کہ دودھ بھی آ جائے گا، سوئیاں بھی آ جائیں گی، ساری چیزیں آ جائے گی۔ تو مالدار حضرات جب صدقۃ الفطر ادا کرے تو اس کا خیال رکھیں کہ 1 سا کے حساب سے دیں۔ اور جو تنگ دست ہیں، جن کو اللہ نے اتنا مال نہیں دیا، جن کی انکم 300 روپے روز ہے، 200 روپے روز ہے، ان کے لیے وہ صدقۃ الفطر 2 کلو دے دو گیہوں۔ مالدار ہے، ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھا ہوا ہے، اب تم 2.25 کلو گیہوں میں سے دے دو تو ادا ہو جائے گا۔ یہ صدقۃ الفطر کے مسائل۔ تو ہم سب مسلمانوں پر اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ لایا ہے، اور صدقۃ الفطر کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے معلوم کر کے ادا کریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا۔ اب آخری، اس کے بعد ایک اور جمعہ، یہ آخری جمعہ سمجھو، اس کے بعد کا جمعہ چھٹی۔ ابھی جب رمضان میں قرآن ختم ہو جاتا نا تو وہ ایسی مسلمان سمجھتے چھٹی مل گئی، جیسے حافظ صاحب سمجھتے کہ ہم کو چھٹی مل گئی اب قرآن سنانے سے، ایسی لوگ بھی سمجھتے ہم کو بھی چھٹی مل گئی۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اعمال سے دور کر دے، چنانچہ جب اللہ کے دینے کے ایام آتے ہیں، جب دینے کے ایام آتے ہیں، اللہ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اسی وقت شیطان نے مسلمانوں کو غافل کر دیا۔ جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے
جیسے خاص طور سے 27 کے بعد تو ایسے لگتا ہے جیسے رمضان ختم ہی ہو گیا، خاص طور سے اس لیے کہ عموماً مسجدوں میں قرآن ختم ہو جاتا، کچھ لوگ اس لیے کر دیتے ہیں کہ باہر کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت مل جائے، اس لیے قرآن ختم کر دیا جاتا۔ لیکن عوام کا حال یہ بن گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان ہی ختم ہو گئے۔ مارکیٹ میں بیٹھنے والے روزہ نہیں رکھتے کہ اب جو عام دنوں میں روزہ رکھتے ہیں وہ آخر کے ایام میں روزہ چھوڑ دیتے کہ 3 دن خوب دکان چلانی ہے۔ ایسے ہی راتوں کا برا حشر کر دیتے، اس میں طاق راتیں بھی آتی، پورا محمد علی چوک وہ گچا گچ بھرا ہوا رہتا ہے اور گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ضرورت کے بقدر بھی نہیں جانے، جاؤ اپنا سامان خرید کے آ جاؤ، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ صرف گھوم رہے، دکانیں سجی ہوئی، کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کیا بندے میں تیرے لیے مغفرت لے کر بیٹھا ہوں، رحمت لے کر بیٹھا ہوں، جنت لے کر بیٹھا ہوں، اور تو ہے کہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی اللہ کی طرف سے بے اعتنائی ہے، کتنی بے توجہی ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمان اس اخیر عشرے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، لو لگائیں، رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں اور خوب سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو رمضان المبارک میں بقیہ ایام کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علیہ